الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع. موبائل کون رکھ گئے تھے؟ نہیں پرلا ان باہر رکھ دو کے سارا. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد کہ جو اپنی ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں، وہی اس کائنات کا خالق اور معبود برحق ہے. اسی نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور ہم سب نے پلٹ کر اسی اللہ کو حضور پیش کرنا ہے. بے حد و بے انتہا درود و سلام امام الانبیاء حبیب الانبیاء شفیع المذنبین رحمت للعالمین تاجدار سلطنت دنیا آمنہ کے لال باعث تخلیق کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگ دوست و عزیز بھائیوں، آج شب جو آنے والی ہے یہ انتہائی اہم ہے. میں آج راستے میں بھی یہ سوچ رہا تھا کہ کبھی وقت ہوتا تھا ہمارے بچپنے میں کہ گھروں میں ماؤں بہنوں بیٹیوں کو بھی خوشی ہوتی تھی کہ معراج شریف کی رات آنے والی ہے. بچوں کو بوڑھوں کو مسجدوں میں خوشی کا اظہار ہوتا تھا. لیکن اب آہستہ آہستہ یہ چیزیں جب ہم شیطان کے زیادہ قریب چلے گئے تو فائدے والی چیز ہم سے دور ہوتے گئے. اب کسی کو پوچھ کے دیکھ لیں کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا، چند لوگوں کے سوا جن کا تو تھوڑا بہت کسی سے رابطہ ہے واسطہ ہے.
بہرحال یہ المیہ ہے اس قوم کا، دکھ ہے کہ یہ قوم اپنے فائدے والی ہر چیز جو ہے وہ بھولتی جا رہی ہے۔ یہ دن یہ راتیں اللہ نے اس لیے عطا کی تھی کہ جو زندگی میں کمی بیشی باقی رہ گئی ہے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر کے ان کمیوں کو دور کر دے۔ لیکن ہم شاید اس راستے پہ آنا نہیں چاہتے، ہمیں ابلیس کا راستہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور ہماری مصروفیات بہت ہیں۔ میں نے شاید پچھلے دن میں آپ سے یہ جملہ عرض کیا ہو کہ انسانوں میں سب سے زیادہ جو اللہ کا قرب نصیب ہے وہ انبیاء کرام کو ہے، اور پھر میرے اور تمہارے آقا مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر وقت اللہ کا قرب نصیب رہتا ہے، یہ ذہن میں رہے بات۔ اسی لیے جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے یہ پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ مجھ سے یہ کہتے ہیں کہ تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والی ہر بات لکھ لیتے ہو، کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی کوئی غم کی خبر ہوتی ہے، تو تم ساری باتیں نہ لکھا کرو، جو سرکار فرمائیں صرف وہ لکھا کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو آپ کی زبان اطہر سے جو بھی سنتا ہوں وہ لکھ لیتی ہوں۔ تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ تو جو بھی سنتا ہے وہ لکھ لیا کر، اس لیے کہ اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں۔ یہ اللہ کا وہ قرب ہے جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب ہے۔ اور پھر اس کی قرآن کریم نے جو تصدیق کی، ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے۔ تو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کو ایک خاص قرب اللہ کا نصیب تھا، اور پھر میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر لمحے اللہ کا قرب نصیب رہتا تھا۔ لیکن جو قرب اس رات کو عطا کیا گیا وہ انسانیت کی معراج ہے، وہ کسی اور کو عطا نہیں کیا۔ کبھی میں اس پہ بڑا غور و فکر کرتا تھا، علماء کی بحثیں بھی پڑھتا تھا کہ 27ویں کوئی کیوں یہ لمحات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو نصیب فرمائے، یہ یکم رجب کو معراج کیوں نہیں ہوئی، 10 کو کیوں نہیں ہو گئی، 15 کو کیوں نہیں ہو گئی، یہ 27 کی رات ہی کا انتخاب کیا۔ بڑی دیر میں علماء فقہاء کو دیکھتا رہا، یہ صرف میں بات آپ لوگوں سے کر رہا ہوں، آپ چونکہ میرے مستقل سننے والے ہیں، عام میں نے کبھی آج تک یہ بات بیان نہیں کی۔ ہمارا پہلا مورخ طبری ہے، طبری بھی اس کو کہتے ہیں، دونوں طرح سے ادا ہو جائے، کسی سے لڑنا نہیں ہے کہ وہ طبری کہتا ہے یا طبری کہتا ہے، تو ان کے ساتھ دونوں لفظ استعمال ہیں۔ وہ ہمارے پہلے مورخ ہیں تاریخ کا، انہوں نے بڑی کمال کی بات کی۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے
نبی پاک کا جو خاندان تھا نا بنو ہاشم، اس کے جو بڑے ہوتے تھے، جیسے دودھ کے دادا جان ہیں عبد المطلب ہیں، آگے ہاشم ہیں، قصی ہیں، کلاب ہیں، ان کی ایک روایت چلی آتی تھی کہ وہ 27 رجب کو صدقہ خیرات کرتے تھے۔ یہ تبری نے اپنی تاریخ میں لکھا، یعنی جس پشت میں نبی پاک کا نور رہا ہے وہ بندہ اس 27 رجب کو صدقہ خیرات کرتا ہے۔ یہ میرے نبی کے نور کی ایک برکت یہ بھی۔ اور ان کا خیال یہ تھا، یعنی کس نظریے سے وہ صدقہ خیرات کرتے تھے کہ ہم آنے والا جو پورا سال ہے اس کی بلاؤں سے محفوظ ہیں، اس وجہ سے وہ صدقہ خیرات۔ اس پہ بھی لوگوں نے سوال اٹھائے، عقل ہے نا، کہا جی ان کو کیا پتا تھا کہ اس رات کو معراج ہونی ہے، وہ تو حادثاتی طور پہ ویسے ہی انہوں نے یہ دن منتخب کر لیا اور پھر باپ دادا کے نسل در نسل وہ اسی دن پہ یہ کام کرتے رہے۔ اس سے یہ کیسے پتا چلا کہ ان کو پتا تھا کہ یہ رات بڑی مقدس ہے؟ میں نے یہ کسی کتاب میں پڑھا تو نہیں، مجھے جو اللہ تعالیٰ نے اس کا فہم اور شعور عطا کیا، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ان سوالات کا جواب یہ آتا ہے کہ چلو مان لیا کہ نبی پاک کے آباء و اجداد میں سے کسی کو یہ علم نہیں تھا، حادثاتی طور پہ یہ رات انہوں نے منتخب کر لی، یہ دن منتخب کر لیا، لیکن میرے اللہ نے بھی تو کمال کیا نا۔ جو دن میرے نبی پاک کے آباء و اجداد نے منتخب کیا تھا، اللہ نے بھی تو وہی منتخب کیا۔ میرے اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ چھوڑو یہ تو وہ مناتے تھے، میں 26 کو کروا لوں گا، 28 کو کروا لوں گا، 10 کو کروا لوں گا۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ جو میرے پیغمبر کے آباء و اجداد پہلے کرتے تھے اللہ کو وہی پسند ہے۔ اب اس تصور میں تاریخ تبری کبھی آپ پڑھیں، یقین جانیے انسان حیران رہ جاتا ہے کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے اور پیدائش سے پہلے بھی اس رات کی اتنی عظمت لوگوں کے ذہن میں تھی، اور پھر میرے اللہ نے اپنے محبوب کو وہ قرب نصیب کیا جو کسی اور کو عطا نہیں۔ انسان کی یہی معراج ہے کہ اس کو اللہ کا قرب نصیب، اس سے بڑی معراج اور اب پھر یہ بھی ایک سوال بڑا ذہن میں آتا ہے، پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو چونکہ روایتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ سرکار حدیث میں آرام فرما، یہ خانہ کعبے کے ساتھ ایک چھوٹا دائرہ ہے، ایک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی کے گھر میں، یہ حضرت علی کی بہن ہے، اور آپ باہر تلوار لے کے پہرا دے رہی تھی، اور باقی میں نے تھوڑی سی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پچھلے اور اس سے پچھلے جو میں آپ کو عرض کر دی تھی کہ ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے، جناب ابو طالب بھی دنیا سے تشریف لے گئے، اب نبی پاک کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں۔ ان کو یہ بتانا تھا کہ یہ نبی تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اب جبریل امین حاضر ہوئے، واقعہ آپ کو آتا ہے، میں نے واقعات میں اتنا نہیں الجھنا، ظاہر ہے بچپن سے آپ سنتے ہیں، یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ تو برکت کے لیے کرتے ہیں، بار بار کریں تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ سیدہ ام ہانی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی تو نیند نے غلبہ کر لی، جبریل پوچھنے لگ گئے
مولا مجھے تو وہ احترام و ادب نہیں آتا کہ تیرے محبوب کو بیدار کیسے کرنا. اس کی پتہ وجہ کیا ہے؟ جو صحیح حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھیں سو بھی جائے تو میرا دل نہیں سوتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں یہ دیکھتے رہے. یا جبریل قبل قدمی، جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول، اس کا لفظی ترجمہ جب ہم کرتے ہیں نا تو بڑا ظاہر ہے حیرانگی بھی ہوتی ہے، چونکہ نبی پاک اللہ کے قرب میں ہے ہر وقت، اور جملہ جبریل کا بڑا عجیب ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے. ان اللہ اشتاق الی لقائک یا. اب وہاں سے حتیم سے بھی اور سیدہ ام ہانی کے گھر سے اگلی پھر روایت یہی ہے کہ آب زمزم پہ لایا گیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک جہاں سے چاک کیا گیا، جبریل نے سرکار کا دل جو ہے وہ باہر نکال دیا اور آب زمزم کا جو پانی ہے اس کے ساتھ مس کیا. اب یہاں پر کوئی دو قسم کے لوگ ہیں اس حدیث کو بیان کرنے میں. ایک وہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی دل کو دھویا گیا اور اس کے اندر نور جو ہے وہ رکھا گیا. دوسرے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ آب زمزم کو پہلے اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی نسبت تھی، اب کبھی آب زمزم پینے لگو تو اس نظریے سے پیا کرو کہ اس کو میرے پیغمبر کے دل سے نسبت. آب زمزم کو عظمت دینے کے لیے دونوں انداز فکر ہیں. لیکن ایک چیز جو ہے جو واضح، ایک چیز بڑی اہم ہے، سرکار کا دل نکال کر علیحدہ کر دیا. اب یہاں پہ یہ بھی ہمیں بتانا تھا کہ کبھی ذہن میں اگر شیطان یہ وسوسہ ڈال دے کہ نبی پاک بھی میرے جیسے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، شادی کی ہے، میرا دل کوئی نکال کے ادھر لے جائے نا تو میری زندگی ختم ہو جائے. اور میرے نبی پاک کی زندگی کا اللہ نے ایک نیا انداز جو ہے دکھایا کہ اللہ کا محبوب دل کی وجہ سے زندہ نہیں. تمہیں اپنی زندگی کے لیے دل کی ضرورت ہے اور اللہ کے محبوب کو دل کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کیا ہے وہ میرے شعور اور فکر میں نہیں آ سکتا. بس صرف ایک جملہ سمجھے جائیے، اپنے ایمان کو اور تازہ کیجیے. خلق الموت والحیات، میرا اللہ فرماتا ہے کہ موت بھی مخلوق ہے اور زندگی بھی مخلوق ہے، پیدا کی ہے. انسان بھی مخلوق ہیں، جن بھی، فرشتے، تمام مخلوقات، زندگی اور موت بھی مخلوقات. ان تمام مخلوقات سے پہلے، سب سے پہلے اللہ نے جس مخلوق کو بنایا وہ میرے اور تمہارے آقا ہمارا. اس بات کا تو آپ سب کو یعنی نبی پاک اس وقت بھی زندہ تھے جب ابھی زندگی بنی نہیں تھی. بھائی زندگی تو بنی بعد میں، میرے پیغمبر کو تو پہلے تخلیق کیا. اس لیے اگر کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ نبی کی زندگی بھی میری جیسی ہے، میں اس دل کا، اس زندگی کا محتاج ہوں، میرا نبی اس زندگی کا محتاج نہیں ہے. کیونکہ یہ زندگی تو پیدا ہی بعد میں، یہ موت بھی بعد میں پیدا
منظر ہوگا، اسرافیل رکاب تھامے کھڑے ہیں. یہ فرشتوں نے پتہ کیا کہا تھا؟ اگر پہلا پارہ آپ کو یاد ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. جب تخلیق آدم کا معاملہ ہوا تھا تو فرشتوں نے یہ جملہ کہا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. تیری تسبیح، تیری حمد، تیری پاکی بیان کرنے کے لیے ہم کافی ہیں. یعنی فرشتوں کو تو بھوک نہیں لگنا، انہوں نے کھانا کھانا ہے، نہ کوئی کمائی کرنی، نہ ان کا بچہ بیمار ہوتا ہے کہ انہوں نے ہاسپٹل تک نہیں، ان کو کوئی کام نہیں، انہوں نے ہر وقت صرف اللہ کی تسبیح بیان کرنی. اور آج کی رات یہ بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ صرف فرشتے نہیں، جو مقرب فرشتے ہیں وہ سارے تسبیحات چھوڑ کر نبی پاک کی غلامی کے لیے. فرشتوں کی معراج بھی یہ ہے، کوئی رکاب تھام کے کھڑا، کوئی میکائیل لگام پکڑ کے کھڑا، 70,000 فرشتے درود و سلام پڑھ رہے. کیا کس منظر میں یہ پھر سواری، اور سواری بھی کیا، براق برق کی بھی جمع ہے. یہ جو آپ کی بجلی چل رہی ہے نا، براق برق کی جمع ہے، ایک بجلی نہیں تھی، کئی بجلیاں تھیں. راستے میں 2-3 مقامات آئے. موسیٰ علیہ السلام کی قبر آئی، میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں دو نفل ادا کیے. فرمایا میں نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں. یہ یثرب ہے، یہاں آپ نے ہجرت کر کے آنا ہے، یہاں 2 نفل پڑھیے. یہ وادیاں جب گزر گئیں، بیت المقدس، مسجد اقصیٰ، تمام انبیاء حاضر ہیں، کھڑے ہیں انتظار میں استقبال کے لیے. میرا خیال ہے اس سے بڑا استقبال اور کیا کسی کا ہوگا. پچھلے جمعے میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ تمام انسانوں کو اکٹھا کریں، ان کے کمالات کو تو ایک نبی بنتا ہے، تو وہ سارے نبی جس کے استقبال کے لیے کھڑے، وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کی ایک حکمت جو ہمارے بڑوں نے بیان کی ہے کہ یہ خانے کعبے سے ہی تو اوپر کو معراج کا سفر شروع ہو سکتا ہے. بھائی برات وہاں سے اوپر، یہ مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر قرآن کریم میں بیان کیا، مسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، اس کی ضرورت کیوں پیش ہے؟ اگر آپ اس پہ توجہ رہیں تو بڑا محبت والا جملہ ہمارے بزرگوں نے یہ لکھا، بڑا کمال کا جملہ. وہ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں 3 بڑے مذاہب ہیں، اب بھی 3 ہی بڑے مذاہب. عیسائیوں کی تعداد اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ ہے، دوسرے نمبر پہ مسلمان، 1 ارب 60 کروڑ تقریباً آبادی ہے اس وقت مسلمان. اور یہودی ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو نبیوں کی اولاد کہتے ہیں. اب جب قبلہ بدل گیا، دوسرے پارے میں یہ تفصیل کے ساتھ ہے، مسجد قبلتین آپ مدینہ شریف جائیں تو وہاں زیارت کے لیے جاتے ہیں. اب اگر یہ معراج خانہ کعبہ سے شروع ہو جاتی ہے اوپر کا سفر، تو یہ چیز ڈیفائن نہیں ہونی تھی. انی رسول اللہ علیکم جمیعا، قرآن کہ یہ نبی پاک کا صرف بیان ہے نا. یہ کسی ملک کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی قوم کے لیے نہیں نہیں نہیں، یہ رسول کل کائنات کے لیے ہے. اگر معراج یہاں سے ہوتی تو پھر یہودی عیسائی یہ کہتے کہ یہ نبی صرف مسلمانوں کا نبی ہے، یہ ایک قبلے کا امام ہے. اب سب نبیوں کو یہاں بلایا، جو میں جملہ کہنے لگا،
اپنے اپنے ظرف کے مطابق سب نے اس کا مزہ لینا ہے کہ آپ مسجد اقصی میں نبی خانے کعبے میں کیوں نہیں اکٹھے کیے؟ مسجد اقصی میں کیوں اکٹھے کیے؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل کے نبی چونکہ زیادہ تھے، عیسائی اور یہودی اس کو اپنا قبلہ سمجھتے تھے، اب نبی مسجد اقصی میں اکٹھے کیے اور میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اب یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ یہ نبی ایک قبلے کا نہیں، دونوں قبلوں کا امام ہے۔ آج ایک قبلے کا امام نہیں آیا، آج دونوں قبلوں کا امام آیا۔ اس لیے انبیاء کو وہاں اکٹھا کیا، کہیں راستے میں نہیں اکٹھا۔ لیکن میں جب اس دور کے علم کی بات کرتا ہوں تو پھر اور ظاہر ہے مزہ آتا ہے۔ UET کے ہمارے یہ انجینئرنگ یونیورسٹی جو ہے وہاں کے پروفیسر تھے، انہوں نے مجھے نہیں پتا یہ کیونکہ سائنس کے علوم میں انہوں نے یہ بات بتائی تھی، کہنے لگے کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ خانے کعبے سے یہ اوپر کو اس لیے نہیں کیا گیا تھا۔ سائنسدان تو ظاہر ہے زیادہ یہودی اور عیسائی ہیں، لیکن مجھے تو بڑی بڑا لطف آیا اس بات سے کہ سائنسدان کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسجد اقصی سے اوپر کا سفر اس لیے شروع ہوا کہ آسمانوں کو جو راستہ جاتا ہے وہ مسجد اقصی سے جاتا ہے۔ اب دنیا مثلا یہ قازقستان میں ایک اڈا ہے جہاں سے راکٹ چھوڑے جاتے ہیں خلا کی میں، یہ ہر ملک میں نہیں اڈے، امریکہ میں ہے، روس میں ہے، چند ایک جگہ۔ اب اگر قازقستان سے ایک راکٹ خلا کے لیے چھوڑا جائے گا نا تو وہ پہلے مسجد اقصی کی طرف جائے گا اور پھر وہاں سے وہ خلا کی طرف سفر ہوگا۔ امریکہ سے بھی اگر کوئی چلے گا تو مسجد اقصی پہ آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ سائنسدان تو سب پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ نبی دنیا اس زمینی راستوں کی صرف بات نہیں کرتا، یہ آسمانی راستوں کو بھی جانتا ہے۔ آج جو ترقی ہو رہی ہے وہ راستے تو تمہارے پیغمبر نے بتائے۔ ہم پتہ نہیں کہاں کھڑے ہیں، کدھر کی باتیں شروع کر دیتے ہیں، ابھی نور بشر کے جھگڑوں میں پڑے ہوئے۔ لیکن اس سارے واقعہ میں جہاں یقین جانیے میری محبت کو، میرے ایمان کو تقویت ملتی ہے، اس دور میں جسے آپ ترقی کہتے ہیں، ترقی پتہ کیا؟ جتنا آپ کا وقت پر کنٹرول، یعنی بڑے سے بڑا کام اگر تھوڑے وقت میں آپ کر لیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ اس قوم میں زیادہ ترقی کرتے ہیں۔ اگر آپ پیدل پسرور جاتے تھے تو زیادہ وقت لگتا تھا، پھر ٹانگے پہ بیٹھ کے جاتے تھے، سائیکل پہ جاتے تھے، کار پہ جاتے ہیں تو اور وقت کم ہو گیا۔ یہ جتنا وقت پہ آپ کو کنٹرول حاصل ہوتا ہے اس کو ترقی کہتے ہیں۔ اب یہ جو وقت کا کنٹرول ہے، فرش سے تا عرش جس کو ہے 2 قدم کا فاصلہ۔ آج بھی جب آپ انجن خریدنے جاتے ہیں اس کے اوپر ہارس پاور لکھا ہو، طاقت کی جو علامت ہے آج بھی وہ گھوڑا ہے۔ رفتار کی جو اکائی لیتے ہیں نا آج بھی انجن کی، وہ ہارس پاور میں لیتے ہیں، یہ انجن اتنے ہارس پاور، اتنے گھوڑوں کی طاقت ہے۔ اور گھوڑوں میں جو سب سے زیادہ طاقت والا اور رفتار والا تھا وہ عربی گھوڑا ہوتا۔ ایک عربی گھوڑا 500 سال لگاتار چلتا رہے، دوڑتا رہے،
تو پہلی زمین سے یہ آسمان تک کا فاصلہ طے ہو. اب ذرا تصور کریں یہ آسمانوں کی، پھر آگے سدرہ کا، اور پھر عرش کا، پھر کرسی کا. میں صرف چھوٹا چھوٹا ٹچ دے کے آپ کو جا رہا ہوں. انبیاء استقبال کرتے رہے، ہر آسمان کے فرشتے استقبال کرتے رہے، کہتے رہے اپنے بھائی کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں. انہی کے لیے آج رات ہے جو سجائی گئی. لیکن ساتویں آسمان پہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے. بیت المعمور بھائی ساتویں آسمان پہ. بیت المعمور اللہ کا گھر ہے جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. پہلے اس زمین پہ جب فرشتوں کو بھیجا گیا، جب انسان نہیں تھے، ان فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ جو آسمانوں والے فرشتے ہیں وہ تو بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، تو ہم زمین والے کیا کریں؟ اللہ نے پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ بیت المعمور کے نیچے بیت اللہ بنا. یہ جو خانے کعبے میں اللہ کا گھر ہے نا، یہ عین بیت المعمور کے نیچے فرشتوں نے کہا. اب بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے ابراہیم علیہ السلام بیٹھے. یہ میں آپ کو اس لیے بتانے لگا ہوں کہ ہم نے دین کو اس حوالے سے سمجھا ہی نہیں. آدم علیہ السلام بھی کیا، حالانکہ باپ ہے سب کے، میرا بھائی آیا. یوسف علیہ السلام بھی کہتے ہیں بھائی آیا، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی کہتے ہیں بھائی آیا. آگے بڑھ کے استقبال کرتے ہیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پاس میرے پیغمبر خود چل کے، اور انہوں نے استقبال کیا بیٹا جو. یہ باتیں ذہن میں رکھنے والی. ہم آج شرم محسوس کرتے ہیں کہ کسی بڑے کے سامنے جھکیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. اب مجھے جہاں میں آپ کو لے کے آنا چاہتا تھا، وقت چونکہ کم ہے میرے پاس، اتنی باتیں یاد رہ جائیں گی. پیار سے ملے، محبت بھی کی، اور رخصتی کے وقت ایک جملہ کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، واپس جا کے اپنی امت کو میرا سلام. اللہ کا خلیل ہے. جنت میں جس عمر میں ہم سب اللہ کی توفیق سے جائیں گے تو داڑھی نہیں ہوگی کسی، یعنی عمر ہی وہ ہوگی جس میں داڑھی نہیں، سوائے ابراہیم علیہ السلام. جنت میں ان کی بھی داڑھی ہوگی، اس لیے کہ ان کی بزرگی کی وجہ سے. وہ بزرگ جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا، جو 3,500 ہزار تقریباً انبیاء کا باپ، اس کو بھی یہ شوق ہے کہ جا کے اپنی امت کو میرا سلام. بس اگر امت بن جائے نا، ہم یہ نہیں کہا کہ جا کے دیوبندیوں کو میرا سلام کہنا، وہابیوں کو کہنا، شیعوں کو کہنا، امت کو سلام کہنا. یہ بنیادی فکر ہے جو میں عرض کرنے. تو جس کو مجھے جس بات پہ یقین جانیے سکون ملتا ہے، میں کہتا ہوں میرے پیغمبر کی شفاعت تو بہت بڑی چیز ہے. اگر میں نبی پاک کا امتی بن جاؤں، میری سلامتی کی دعا ابراہیم کر دے تو میرے لیے اور کیا چاہیے؟ کوئی اللہ سے میری سلامتی کی دعا ابراہیم کرے، یعنی یہ مجھے ابراہیم علیہ السلام کی دعا جو ہے یہ کس کے صدقے ملی؟ وہ نبی پاک کے صدقے ملی. میری کیا اوقات ہے؟ اگر آج ابراہیم مجھے سلام بھیج رہے ہیں تو نبی پاک کے صدقے کی وجہ سے. جبریل امین بھی کیا کہتا ہے؟ آگے تو نہیں جا سکتا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ پرسرات میں مجھے پر بچھانے کی اجازت ہے.
آپ کی امت کے قدم میرے پروں کو نصیب ہو۔ ہمیں بڑا شوق ہے فرقوں میں بٹنے کا۔ جبریل بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ فلانا فرقہ بھی آپ کو جہاں سے گزار دوں، آپ کی امت گزرے میرے پاس۔ اور موسیٰ علیہ السلام بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ 50 نمازیں ملی ہیں، واپس چلے جائیں اللہ کی بارگاہ میں۔ آپ کی امت کی خیر خواہی کا 50 نہیں پڑھ سکے۔ اللہ کے نبیوں کا علم بھی دیکھیں، اس حدیث پہ کسی کو ضعیف ہونے کا یا موضوع ہونے کا بھی شک نہیں ہے، سب بیان کرتے ہیں اس کہ نمازیں 50 ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے 9 چکر لگوائے۔ ہیں مثلا موسیٰ علیہ السلام آج کے دور کو بھی دیکھ لیں، آج کا جڑا مسلمان ہے وہ تو نہیں پڑھی بلکہ انہوں نے 5 کے متعلق بھی کہا کہ یہ 5 بھی بڑی مشکل سے پڑھی، لیکن میرے اللہ کی رحمت جوش میں آ گئی۔ فرمایا یہ نہ سمجھنا کہ 45 نمازیں کم ہوئی ہیں تو شاید ثواب بھی تھوڑا ہو گیا، نہیں، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا امتی 5 نمازیں پڑھے گا ثواب 50 کا ہی۔ نمازیں میں نے کم کی ہے، محبوب کی امت میں ثواب کم ہوئی۔ اب مجھے یہ بتائیں، مجھے آج تک اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ میرا کوئی کلاس فیلو، میرا شاگرد مجھے ملنے کے لیے جائے، وہ میرے لیے ایک پینسل لے جاتا ہے، ایک پین لے جاتا ہے، تو میں لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہوں، یہ میرا فلاں آیا تھا مجھے تحفہ دے گیا، بڑا سنبھال کے رکھتا ہوں، بچوں کو بتاتا ہوں، اور میرا خالق نے تحفہ بھیجا، اور کس کے ہاتھ بھیجا؟ امام الانبیاء کے ہاتھ بھیجا، اور امتی یہ کہے کہ میرے پاس فرصت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، اور وہ سمجھے گا کہ میں 2-4 نعرے لگا کے کامیاب ہو جاؤں گا۔ یعنی جو اللہ کے بھیجے ہوئے تحفے کی بے حرمتی کرتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کی کیسے نجات ہو؟ اس بات کا احساس ہے کربلا والوں کو، اس لیے اتنی لاشیں سامنے پڑی ہوں تو بھی نماز نہیں چھوٹتی کہ یہ تحفہ میرے اللہ نے دیا۔ خدا کے لیے کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچے تو صحیح کہ یہ تحفہ مجھے دیا کس نے، اور لے کے کون؟ وہ جو ہستی لے کے آئی ہے وہ تحفہ، امت کو کہا اگر اللہ نے مجھے معراج کروائی ہے تو تمہارے لیے بھی معراج کا ہی تحفہ لے۔ الصلاۃ معراج۔ وقت ہو گیا ہے، لیکن یہ ایک بات اہم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پہ عورتوں کو ایک خصوصی خطبہ دیا تھا معراج سے واپسی۔ آپ نے بھی گھر جا کے یہ میری ماں بہنوں بیٹیوں کو یہ بتانا ہے۔ میں آپ کو یہ نہیں سمجھتا کہ آپ یہاں صرف جمعہ پڑھنے اور سبحان اللہ کہہ کے چلے جائیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ ہم اس لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں جمعے، اللہ رسول کا جو حکم سنیں گے، جہاں جہاں تک ہماری حیثیت ہے ہم پہنچائیں گے۔ سرکار نے فرمایا تھا کہ عورتیں میں نے جہنم میں زیادہ دیکھی، تم زیادہ صدقہ خیرات کیا کرو، اللہ سے معافی مانگا کرو، توبہ کیا کرو۔ اس کی 2 وجوہات بیان کی، فرمایا ایک تو تم خاوند کی ناشکری کرتے، اس وجہ سے عورتیں زیادہ جہنم میں، اور دوسرا ان کو غیبت اور چغلی کی بڑی عادت ہے، ہر وقت کسی کو برا بھلا کرتے، نمائش کرتے رہے، اے میں سوٹ 10,000 کا لیا، اے میں 5,000 کا لیا، دکھاوا کر کے غریبوں کو مسکینوں کو تنگ کرنا۔ اگر آپ نے بچیوں کو بہنوں کو گھر جا کے سمجھائیں کہ اگر آپ نے 9-10
سود بنائے بھی ہیں تو ہمسایوں کی بچیوں کو اکٹھا کر کے یہ ظلم نہ کریں. تمہارے رشتہ داروں میں ہو سکتا ہے کوئی آپ کی بھتیجی یتیم ہو، کوئی بھانجی یتیم ہو، کسی کے باپ کا یہ کاروبار نہ ہو، ان کو اکٹھا کر کے اس قسم کی بےہودہ گفتگو نہیں کہ میں نے یہ 10,000 کا سوٹ بنایا، میں نے تو اتنے زیورات بنایا، میں نے تو یہ کیا. یہ چیزیں جہنم میں لے جانے والی. تو یہ گھر جا کے ضرور پیغام دینا ہے کہ توبہ استغفار کرو. آج کی رات جو پہلا شیڈول چلا آ رہا ہے، جتنا صدقہ خیرات کر سکتے ہیں وہ کریں. جن کو روزے کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں بھی یہ یقین کر لیں کہ نبی پاک کی آمد سے پہلے اگر نبی پاک کے آباء و اجداد کو اس بات کا یقین تھا کہ اللہ کا قرب ملنا ہے تو محمد کے صدقے. اور آج ہم نے بھی اگر عبادت رات کو کرنی ہے تو اس یقین سے کہ مولا تو نے اس رات کو اپنے نبی کو جو قرب دیا تھا ان کے صدقے ہمارے بھی ختم ہو. تو صدقہ خیرات ضرور کرنا ہے. قطع تلقی اگر کسی نے کی ہوئی ہے تو وہ ختم کر دیں. اللہ تعالیٰ